بات مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جو اخلاق دیا ہے، ساری انسانیت میں اس اخلاق کی، اس کردار کی، اس سیرت کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کے اخلاق تھے، اس اخلاق کی تعریف تو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو نرمی رکھی تھی، آپ کی زبان میں، آپ کے اخلاق میں جو نرم دلی آپ کے اندر تھی، اس نے دلوں کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کے اندر فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر کے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ کے آس پاس سے چھڑ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو اے نبی ان کی غلطیوں پر درگزر فرمائیں، ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور ان سے معاملات میں مشورہ کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، مسلمانوں تمہارے پاس اللہ کا وہ رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اور تمہاری تکلیف، تمہارا درد، تمہارا دکھ میرے نبی کے لیے بڑا دشوار ہے۔ تمہیں تکلیف ہو تو اس کا احساس میرے نبی کو ہوتا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف میرے نبی کے اوپر بڑی شاق اور بڑی دشوار گزرتی ہے۔ حریص علیکم، اور وہ نبی تمہیں فائدہ پہنچانے کے بڑے طلبگار ہیں، تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تمہارا فائدہ، تمہارا بھلا ان کو عزیز ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان اور رحم والے ہیں۔ محترم ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، آپ کے کردار کا بہت سارے صحابہ نے اعتراف کیا ہے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 2820 نمبر کی حدیث سے کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، وہ اشجع الناس، اور سب سے بہادر تھے، وہ اجود الناس، اور سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر کے خرچ کرنے والے تھے۔ حضرت عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ میری ملاقات صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص سے ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تورات کے اندر کیا بیان کیے گئے ہیں، کیا تورات کے اندر اللہ کے نبی کی صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص نے کہا کہ ہاں، تورات کے اندر پیارے نبی کا وہی وصف بیان کیا گیا ہے جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تورات میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے، بشارت سنانے والا بنا کر کے، ڈرانے والا بنا کر کے، اور امیوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ انت عبدی ورسولی، اے میرے نبی آپ میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا رکھا ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، آپ سخت دل نہیں ہیں، آپ سخت مزاج نہیں ہیں، آپ بازاروں میں چلانے والے نہیں ہیں۔ ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں ہیں۔ ولکن یعفو ویغفر، معاف کر دینے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں۔ ولن یقبضہ اللہ حتی یقیم بہ الملۃ العوجاء، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک اس کجی والی جو ملت ہے، جو دنیا کے اندر جو کجی ہے، جو گمراہی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو درست نہیں کر دے گا۔ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جب تک لوگ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ دیں گے تب تک اللہ تعالیٰ اس نبی کو نہیں اٹھائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی 2125 نمبر کی حدیث ہے۔ محترم حضرات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اندازہ لگانا ہو تو سب سے پہلے جو آپ کی گھریلو لائف تھی،
ایک انسان کی جو اصل زندگی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. انسان باہر تصنع دکھا سکتا ہے, باہر تکلف ظاہر کر سکتا ہے, مگر اس کی جو ریئل لائف ہوتی ہے وہ اس کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے, جو اس کی گھریلو لائف ہوتی ہے کہ وہ گھر میں کیسا ہے, وہ اپنی فیملی کے ساتھ کیسا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی لائف تھی کیسی تھی, آئیے دیکھتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں, ترمذی کی 3895 نمبر کی صحیح حدیث ہے, فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, اے لوگوں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. اللہ کے پیارے نبی اپنی بیویوں کی دلجوئی کرتے تھے, ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے, ان کو کبھی آپ نے مارا نہیں, ان کے ساتھ کبھی آپ نے یعنی غصہ کا اظہار, ایسا غصے کا اظہار کہ آپ نے سختی کی ہو, ایسا نہیں ہوا, بلکہ آپ کا جو اخلاق تھا بڑا ہی بہترین اور مثالی تھا. ایک بہترین شوہر کی صفات جو ہے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ وہ سفر دیکھیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ ایک سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ اما عائشہ جا رہی تھیں اور کہتی ہیں کہ میں اس وقت کم عمر تھی اور زیادہ موٹی تازی نہیں تھی. آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ. جب صحابہ تھوڑا آگے نکل گئے تو آپ نے فرمایا تعالی حتی اسابقکی, عائشہ آؤ ہم دونوں مسابقہ کرتے ہیں, ریس کرتے ہیں, دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. اور جب دوڑ ہوئی تو اما عائشہ کہتی ہیں فسبقتہ, دوڑ میں آگے نکل گئی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. فسکتا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. آپ نے اپنے میرے جیتنے پر اور اپنے ہارنے پر آپ نے کوئی ری ایکشن کا اظہار نہیں کیا. اس کے بعد اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب کچھ دنوں کے بعد میں تھوڑی سی موٹی ہو گئی اور میرے بدن میں چربی آ گئی اور میں اس بات کو بھول بھی گئی, پھر میں ایک سفر میں گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات لوگوں سے کہی, تم لوگ تھوڑا آگے نکلو, اور مجھ سے کہا کہ چلو ہم لوگ مقابلہ کرتے ہیں دوڑ کا. کہتے ہیں کہ اس بار جب ہم لوگ دوڑے فسبقنی, تو اس بار دوڑ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے. تو اللہ کے پیارے نبی مسکرانے لگے, ہنسنے لگے, اور آپ نے فرمایا ہاذہ بتلک, یہ اس دن کا مقابلہ ہے, یہ اس دن کا بدلہ ہے. یہ مسند احمد کی 26277 26277 نمبر کی صحیح روایت ہے. اس سے اندازہ لگائیں ناظرین کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا بہترین سلوک تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں, حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اپنے گھر میں جب داخل ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ تو اما عائشہ کہتی ہیں, ترمذی کی 2490 نمبر کی حدیث ہے, کان یکون فی محنت اہلہ, اللہ کے پیارے نبی جب اپنے گھر میں ہوتے تھے تو اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے بڑی حقیر بات ہے یہ کہ میں گھر والی کے کاموں میں کیوں ہاتھ بٹاؤں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے اعلیٰ اور آپ سے اشرف تو کوئی انسان نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اما عائشہ بیان کریں کہ جب گھر میں آپ ہوتے تھے, فارغ اوقات میں ہوتے تھے, فری ہوتے تھے, تو آپ اپنے گھر والوں کے گھریلو کاموں میں ان کی ہیلپ کرتے تھے, ان کا سپورٹ کرتے تھے. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ فَصَلَّى, اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے چلے جاتے تھے. محترم ناظرین, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف, ظاہر ہے کہ عدل و انصاف اخلاق میں ایک بہترین صفت ہے. اللہ کے نبی عدل و انصاف میں بھی اپنی مثال آپ تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں قبیلے بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی. بڑے خاندان کی عورت تھی, اور چوری کی سزا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں قطع ید ہے, ہاتھ کو کاٹ دینا ہے. خاندان والوں نے سوچا کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کٹے, ناک کا مسئلہ ہے, عزت کا مسئلہ ہے, تو لوگوں نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کے پاس سفارش کرنے کے لیے بھیجا کہ اس عورت کے حق میں تھوڑی سفارش کر دیجیے. جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور سفارش کرنے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ, کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں میرے پاس سفارش لے کر کے آئے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد, تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے, ہلاک ہوئے, برباد ہوئے کہ جب کوئی کمزور چوری کرتا تھا تو حد قائم کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ اس کا جو الٹا ہوتا تھا, یعنی بڑا آدمی کوئی چوری کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں دیتے تھے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ, اللہ کی قسم, لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی, ظاہر ہے
کہ قبیلہ بنو مخزوم بہت اونچا قبیلہ تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا بنو ہاشم، ظاہر ہے کہ وہ مکے کا سب سے عظیم خاندان تھا، اور پھر اس خاندان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لخت جگر ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے ان کا نام لے کر کے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ایسا کام کرتی لقطعت یدہا، تو میں ان کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ بخاری کی 3475 اور مسلم کی 1688 نمبر کی صحیح حدیث ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ حیوانوں کے ساتھ بھی آپ بڑے شفیق تھے۔ آپ نے حیوانوں کے ساتھ بھی شفقت برتنے کا حکم دیا ہے۔ حلال جانوروں کو جب ہم ذبح کریں تو ذبح کرنے کے ٹائم بھی پیارے نبی کی تعلیم ہے کہ تکلیف دے کر کے تڑپا کر کے نہ مارا جائے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 1955 نمبر کی حدیث ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب تم کسی دشمن کو بھی میدان جنگ میں قتل کرو تو بے دردی سے تڑپا کے قتل مت کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب جانور کو ذبح کرو تو بہترین طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اپنی چھری کو تیز کر لو۔ فَلْيُرِ ذَبِيحَتَهُ، تاکہ اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ، تڑپا کر کے اسے ذبح نہ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کتا جو تھا وہ پیاس سے مر رہا تھا، اور وہاں سے بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کا گزر ہوا اور اس نے اپنے موزے میں پانی بھر کر کے اس کتے کو پلا دیا اور اس کتے کی جان بچا لی۔ فغفر لها به، تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بدولت اس کو معاف کر دیا۔ یہ صحیح مسلم کی 2245 نمبر کی حدیث ہے۔ یعنی ایک کتے کے ساتھ بھی ظلم کا سلوک کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، بلکہ کتے کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرنے پر ایک فاحشہ عورت کی مغفرت ہو گئی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی 2242 نمبر کی حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو عذاب دیا گیا یا ایک عورت کو عذاب دیا جائے گا ایک بلی کی وجہ سے جس کو اس نے قید کر کے رکھا تھا، حتیٰ ماتت، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی، فدخلت فیہا النار، اور اس بلی کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ ایک سفر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگ جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے، فرائنا حمرتن، تو ہم لوگوں نے لال چڑیا دیکھی اور اس لال چڑیا کے ساتھ 2 بچے تھے اس کے، تو ہم نے اس کو دونوں بچے لے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فجعلت تفرش، تو وہ جو لال چڑیا تھی جو حمرہ تھی اس نے دیکھا کہ اس کے بچے غائب ہیں تو اس نے پر اپنے وہ فڑفڑانے لگی، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ من فجع هذه بولدها، اس پرندے کو، اس چڑیا کو کس نے اس کے بچوں سے جدا کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا ردوها ولدها الیها، اس چڑیا کو اس کے بچے لوٹا دو۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیونٹیوں کی بستی دیکھی جس کو جلا دیا گیا تھا۔ آپ نے پوچھا من حرق هذه، اس کو کس نے جلایا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہم نے جلایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب آگ کے رب کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، یعنی کسی جانور کو بھی جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد کی 2675 نمبر کی صحیح حدیث ہے۔ محترم ناظرین، یہ حیوانوں کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی کا سلوک تھا۔ اب آئیے آخری آج کی گفتگو کی آخری کڑی کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ طائف کا سفر یاد کیجئے، کیسی بدتمیزیاں کی تھی طائف کے لوگوں نے، کیسا دکھ دیا تھا آپ کو، کیسے حملے کیے تھے آپ کے اوپر، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان تمام حملوں کے بعد جب فرشتے نے آ کر کے کہا کہ ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اے نبی اگر آپ اجازت دیں تو ان کو دونوں پہاڑیوں میں رکھ کر کے پیس دیا جائے، تو پیارے نبی نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کرے گی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گی۔ یہ صحیح بخاری کی 3231 نمبر کی حدیث ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا طائف والوں کے ساتھ، ان ظالموں کے ساتھ یہ آپ کا سلوک تھا۔ اسی طریقے سے بڑا مشہور واقعہ ہے سمامہ ابن اسال کا واقعہ۔ سمامہ ابن اسال بڑا کٹر دشمن تھا، یمامہ کا گورنر تھا، اللہ کے پیارے نبی کے پاس قید کر کے لایا گیا، 3 دن تک اللہ کے نبی کی کسٹڈی میں تھا، پیارے نبی نے کوئی تکلیف نہیں تھی، حال چال لیتے رہے، کھلاتے رہے، پلاتے رہے، اور تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا، اور جب اس کو آزاد کر دیا تو وہ غسل کر کے واپس لوٹا اور کلمہ پڑھا، اور اس نے کہا کہ آج تک آپ سے زیادہ نفرت کسی کے چہرے سے نہیں تھی، لیکن آج سب سے زیادہ اگر کسی چہرے سے محبت ہے تو آپ سے ہے۔ آج تک آپ کے دین سے زیادہ نفرت کسی کے دین سے نہیں تھی، مگر آج سب سے زیادہ محبت کسی دین کی ہے تو آپ کے دین کی ہے۔ اور آج کے پہلے کسی شہر سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی شہر مدینہ سے تھی، مگر آج سب سے زیادہ محبت آپ کے شہر سے ہے۔ اور اس طریقے سے وہ اسلام کا ایک سچا سپاہی بن گئے حضرت سمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحیح بخاری کی
4372 نمبر کی حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ، نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا۔ آج اس اخلاق کو، اس کیریکٹر کو، ان مورل ویلیوز کو آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔